أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ اس کو پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم سورہ زمر سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الزمر جو ہے اس کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنا آسان کرے۔ سورۃ الزمر کی ہم آیت میں 1 to 16 کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 1 سے 16 تک کریں گے ہم، اور آسان لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل نازل کرنا ہے۔ تنزیل جو ہے نزل ینزل تنزیل، تنزیل ایک اسم ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کرنا کر کے کرتے ہیں، جیسے یہ اسم بھی مصدر جیسے ایکشن کا نام ہے، نیم آف ایکشن۔ تو تنزیل نازل کرنا ہے یا نازل کردہ ہے بھی کبھی نظر آتا ہے یہ قرآن میں۔ نازل کرنا ہے الکتابی کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ انا بے شک ہم، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکا طرف آپ کے، الکتاب کتاب، بالحقی ساتھ حق کے، فعبد پس عبادت کیجئے۔ پس فعبد جو ہے فعل امر ہے، فعل امر واحد مذکر کو کیا جا رہا ہے، فعبد پس عبادت کیجئے، اللہ اللہ کی، مخلصاً خالص کرتے ہوئے۔ مخلص جو ہے اس کی میننگ ہوتا ہے خالص کرنے والے ہوتے، یہ خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ قرآن آج کے یہ سورہ زمر میں کافی دفعہ آئے گا یہ، تو مخلصاً خالص کرتے ہوئے، سنسیئر ہوتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، مخلصاً لہو الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ اللہ خبردار، اللہ جو ہے یہ خبردار سنو، جس طرح اس طرح یوز ہوتا ہے، اللہ خبردار، للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس میں ہی کو ہم ضرور انٹر کریں گے کیونکہ اس میں اختصاص کے میننگ آتے ہیں اسپیسیفک جیسے، تو اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الدین، الخالص خالص، خالص کے مین ایکسکلوسیو یعنی خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اور وہ جنہوں نے اتخذو بنا رکھے ہیں۔ جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں والذین اتخذو، لیکن جب ہم بریک کریں گے ہم پڑھیں گے والذین اور وہ جنہوں نے، حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر، تھرڈ لیٹر پہ زبر دکھ رہا ہے یا زیر دکھ رہا ہو تو ہم اس کو زیر لگا کے پڑھتے ہیں۔ اتخذو بنا رکھے ہیں، انہوں نے بنا رکھے ہیں، لیکن انہوں پہلے آ گیا تو ہم اس کو الگ سے نہیں اس میں ضرورت ہے اس کی کہنے کی، اتخذو بنا رکھے ہیں، من دونہی اس کے سوا، اولیاء سرپرست۔ وعلم یا روٹ ورڈ ولی یہ مدد دوست مددگار کے لیے بھی آتا ہے اور سرپرست گارجین کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ سرپرست کی میننگ ہے کہ انہوں نے ان کے علاوہ سرپرست بنا رکھے ہیں کیونکہ انہوں نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ماں نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہو یا ماں کے بعد آگے کہیں بی آ رہا ہو تو وہ ماں اکثر آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں دیکھتے، ماں نہیں، نعبدہم، نعبدو ہم عبادت کرتے، اور کس کی اٹیچ پرونون ہے، ہم ان کی، اللہ مگر، لی یقربونا اس کو بھی ہم بریک کریں گے، لی تاکہ، فعل سے پہلے لی آتا ہے تو اس میننگ تاکہ نظر آتا ہے قرآن میں زیادہ تر، آپ یہ دیکھیں گے لی تاکہ، یقربو یا پہلے اور او آخر میں، تو وہ جمع کا صیغہ ہے، لیقربو تاکہ وہ قریب کر دیں، اور کس کو کر دیں، اٹیچ پرونون نہ ہمیں کر دیں۔ تو اس میں دو بیسیکلی پروناؤنز آتے ہیں، تو اس طرح ہم سمجھ رہے کہ ضرورت ہے، ایک ہے ڈوئر پروناؤن لیقربو تاکہ وہ قریب ہیں، جو وہ اولیاء جن کی عبادت کرتے ہیں وہ، اور کس کو قریب کر دیں، ہمیں قریب کر دیں، اللہ طرف اللہ کے، زلفا قریب کرنا، زلفا بھی اسم ہے، ٹرانسلیشن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسم ہے قریب کرنا،
زلفا نیئرنیس کے لیے آتا ہے، قرآن میں 4 دفعہ نظر آتا ہے زلفا. اور ظالم فا روٹ ورڈ ہے، اس کو دیکھتے ہیں ہم کہاں نظر آتا ہے. جیسے کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 ہے، اس میں بھی آلموسٹ ایسے ہی ہے کہ نہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد بلتی جو تمہیں قریب کر دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے قریب کر دے زلفا ان پوزیشن، ہمارا مقرب بنا دے، تمہیں مرتبہ میں ہمارا مقرب بنا دے. تو نیئرنیس کے لیے زلفا آتا ہے اس میں. تو یہاں پہ ایک دفعہ سورہ سبا میں نظر آتا ہے، پھر ایک دفعہ یہ سورہ صوت کی آیت نمبر 25 میں بھی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس لزلفا surely is a near access، مقام قرب ہے. تو مقام قرب تو بیسیکلی نیئرنیس کے لیے زلفا آتا ہے. زلفا قریب کرنا. انا بے شک اللہ یحکم وہ فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے، فیما اس میں جو ہم وہ فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا، من اسے جو ہوا وہ کاذبن جھوٹا ہو، کفار بہت ناشکرہ ہو. یہاں پہ کفار جو ہے ناشکرے کے میننگ میں آ رہا ہے، ایگزیجریشن کا صیغہ ہے، بہت ناشکرہ. لو اگر اراد اللہ چاہتا اللہ ان کے یتخذا وہ بنا لے ولدن اولاد، لصطفا البتہ وہ چن لیتا. لصطفا کا روٹ ورڈ ہے صاد فا اور واو. قرآن میں یہ روٹ ورڈ زیادہ تر یہ اس طرح آیا ہے استفا یصطفی کر کے، جیسے یہاں پہ ہے استفا کر کے، اور لا کا ٹرانسلیشن البتہ، اور فعل ماضی ہوتا ہے استفا. اور اسی سے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصطفیٰ کا مطلب ہے چوزن. تو اس کی میننگ جب یہ فعل کی طرح آتا ہے استفا یصطفی، میننگ ہوتا ہے ٹو چوز، چن لینا. تو لا البتہ استفا وہ چن لیتا. اس میں وہ کی میننگ کہاں سے آئی، اس سے ضمیر کہاں سے آئی؟ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو، جیسے یہاں پہ کھڑی زبر دکھ رہی ہے، تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی. تو لصطفا البتہ وہ چن لیتا، مما اس میں سے جو یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. سبحانہ پاک ہے وہ، ہوا وہ، اللہ الواحد ایک ہے، القہار بہت زبردست ہے. قاف ہا روٹ ورڈ. خلقہ اس نے پیدا کیا. اگین اس میں اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی. فعل ماضی کے آخر میں زبر جب آتا ہے تو اس میں ہوا آلریڈی ہڈن ہوتا ہے. تو خلقہ اس نے پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، یکورو وہ لپیٹتا ہے، کورا یکور تکویر. سورہ تکویر کا نام بھی اسی سے ہے. تو کورا یکور تکویر، یہ روٹ ورڈ کاف و را جو ہے یہ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. 2 دفعہ آپ یہیں پہ دیکھ رہے ہیں، یکور وہ لپیٹتا ہے، اور وہ لپیٹتا ہے یہاں پہ بھی. اور ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ ہمیں سورہ تکویر میں نظر آتا ہے، جس وجہ سے اس کا نام سورہ تکویر ہے. اس کی پہلی آیت اذا الشمس کوورت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. تو کوورت مجہول فارم ہے، تو اس کے میننگ کورا یکور کی میننگ ہوتا ہے ریپٹ کرنا، ریپٹ اپ، لپیٹنا. تو بس قرآن میں 3 دفعہ ہے، اور سورہ تکویر کا نام اسی سے ہے. وہ یکور وہ لپیٹتا ہے، اللیل رات کو، علی النہار دن پر، وہ یکور اور وہ لپیٹتا ہے النہار دن کو، علی اللیل رات پر، وسخر اور اس نے مسخر کر رکھا ہے. پھر سخرہ فعل ماضی ہے، اس پہ زبر ہے، تو اس نے مسخر کر رکھا ہے الشمس والقمر سورج اور چاند کو، کلن ہر ایک تجری چل رہا ہے، لاجل ایک وقت کے لیے، مسمى مقرر. مسمى کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو. مسمى جب بھی قرآن میں آیا ہے یہ اجل کے ساتھ ہی آیا ہے. جب بھی مسمى آیا اجل کے ساتھ آیا. اجل اکیلے بھی آگے لیکن مسمى ہمیشہ اس کے ساتھ آیا، اور جب دونوں ساتھ آتے ہیں اس کے میننگ اس میں وقت کے، اجل وقت، اور مسمى مقرر. اللہ خبردار، ہوا وہی ہے، العزیز بہت زبردست، الغفار بہت بخشش فرمانے والا. یہاں پر رک کے ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے ہمارے بہت گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ غفار ہے، معاف فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. خلقکم خلقہ اس نے پیدا کیا، کم اٹیچ پرونون ہے کم، کس کو پیدا کیا؟ تم سب کو پیدا کیا، یو آل تمہیں پیدا کیا، من نفس جان سے، واحدۃ ایک ہی، ثم پھر جعل اس نے بنایا، منہا اس سے،
اب کس سے جب مؤنث کا صیغہ آئے تو ضرور سوچا کریں کہ یہ مؤنث کا صیغہ کس کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پہ نفس جو ہے یہ عربی میں نفس مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نفس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں، مگر ان کے ہاں نفس مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے فیمنن، تبھی اس میں واحدتن بھی آیا، یہ بھی مؤنث کا ہے. تو ثم جعل، پھر اس نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، منہا اس سے، اس نفس سے، جس زوجہا جوڑا اس کا، اس نفس کا جوڑا، یعنی کہ جو ان کو حوا علیہ السلام کو بلایا گیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ نفس ہے جس سے سب کو پیدا کیا، یعنی واحد نفس و حضرت آدم علیہ السلام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زوجہا بنایا، اسی کا جوڑا بنایا اس سے. وہ انزلہ، اور اس نے اتارے، لکم تمہارے لیے، من الانعامی مویشیوں میں سے، ثمانیت 8 ازواج جوڑے. یخلقکم، یخلق وہ تخلیق کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، کم تمہیں، فی بطونی پیٹوں میں، امہاتکم تمہاری ماؤں کے، خلقن ایک تخلیق. خلق جو ہے یہ اسم ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے یعنی کریشن، پیدائش. جب بھی آپ دیکھیں گے یا تو تخلیق ٹرانسلیشن ہوتی ہے پیدائش، خلقن ایک تخلیق، من بعد بعد خلقن دوسری تخلیق کے، فی ظلمات اندھیروں میں، ظلمات ظلمتن کی جمع ظلم میم روٹ پر، اندھیروں میں، ثلاث 3. ذالکم یہ ہے، اللہ اللہ، ربکم رب تمہارا، لہو اسی کے لیے ہے، الملک بادشاہت، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. فانا تو کس طرح، انا جو ہے اسی طرح یوز ہوتا ہے ہاؤ کم یا فرام ویئر، کہاں سے، کیسے، اس کس طرح، اس طرح اس کی ٹرانسلیشن انا تو کس طرح تم پھیرے جاتے ہو. تصرفون روٹ ورڈ سودرا فا، پھرنے، سودرا فا تصریف پھیرنے کو کہا جاتا ہے. اور تا پہ پیش ہو، پہلے یا تا پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر، یہاں کھڑی زبر، تو یہ کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجزوم ایسے ہے. تو تصرفون تم پھیرے جاتے ہو، تو کس طرح تم پھیرے جاتے ہو، تو یہاں پہ اس طرح ہے. اور بھی نظر آتا ہے قرآن میں، اکثر آیت آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں کچھ بتا کے کہتے ہیں انا ہاؤ یصرفون دے آر ٹرنڈ اوے، وہ کس طرح پھیرے جاتے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں. تو مجہول ہے تو ٹرانسلیشن اس کی مجہول کی طرح کی جاتی ہے، وہ پھرائے جا رہے ہیں اس طرح. تو یہاں بھی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، فانا تصرفون، تو کس طرح تم پھرائے جاتے ہو، تم پھیرے جاتے ہو. تو مجہول کا انداز یہی ہوتا ہے، اس میں ڈوئر مسٹری ہوتا ہے، نہیں پتا کون پھرا رہا ہے، لیکن ہاں تم پھرائے جا رہے ہو، تم پھیرے جاتے ہو. ان اگر تکفرو تم ناشکری کرو گے، فإن تو بے شک اللہ اللہ غنی بہت بے نیاز ہے، عنکم تم سے، ولا اور نہیں، یرضا وہ پسند کرتا، راد داد واو روٹ ورڈ ہوتا ہے راضی کا، رضی اللہ عنہ جو کافی دفعہ قرآن میں دیکھتے ہیں، یرضا نہیں وہ پسند کرتا، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، الکفر ناشکری کو. وَإِنْ اور اگر تشکرو تم شکر کرو گے، تا پہلے او بات میں، تو تم جمع کا صیغہ، تم شکر کرو گے، یرضا بریک کریں گے ہم اس کو، یرضا وہ پسند کرتا ہے. کون پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ہو اس سے، کس چیز کو، شکر کو، لکم تمہارے لیے. تو یرضاہ میں دو ضمائر ہیں، ایک ہے ڈوئر ضمیر جو پسند کر رہا ہے، یا یرضا وہ پسند کرتا ہے، ہو اسے، لکم تمہارے لیے. ولا اور نہیں، تزیرو بوجھ اٹھائے گی. تزیرو کا روٹ ورڈ ہے واؤزارا، واؤزارا، اور وزر، واؤزارا وزر بوجھ کو کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ولا تزیرو یہ فعل ہے اور مضارع ہے، تا بتا رہی ہے کہ مضارع ہے. ولا تزیرو نہیں بوجھ اٹھائے گی، جب یہ فعل کی طرح آتا ہے اس کا مطلب یعنی کہ برڈن جیسے اٹھانا، نہ بوجھ اٹھائے گی. وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، یہ فاعل کا وزن ہے، وازر، وازرتن فاعلتن، ٹرانسلیشن اس لیے والی کر کے کر رہے ہیں کہ برڈن اٹھانے والی، وہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ، برڈن، اخرى دوسری کا، فادر. نفس کے لیے چونکہ آیا ہے، نفس کے لیے مؤنث کا صیغہ، اسی لیے مؤنث کے صیغے میں بات ہو رہی ہے ٹرانسلیشن میں بھی. تو نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی، بوجھ دوسری کا. ثم پھر الی ربکم طرف اپنے رب ہی کے، مرجعکم مرجع لوٹنا ہے، اسم ہے تو ٹرانسلیشن اسم کی طرح ہوگی، لوٹنا ہے، کم تمہارا، فینبئکم فا پھر ینبئ، نبأ ینبئ، نون با حمزہ روٹ ورڈ، اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو انفارم.
تو ینبی وہ بتائے گا، وہ انفارم کرے گا. کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ، تمہارا رب بتائے گا. کس کو بتائے گا؟ اٹیچ پروناؤن ہے، تمہیں بتائے گا. بما وہ جو کن تم تھے، تم تعملون تم عمل کرتے. انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید. ذو ذات ذی، اور اسی طرح ذاتا اس کی میننگ ہوتا ہے possessor of، یعنی کہ والے کر کے ٹرانسلیشن ہوتی ہے. بذات الصدور سینوں والے بھید. وَإِذَا، اور جب مسا پہنچتی ہے، مس ٹچ کرتی ہے، میم سین سین روٹ ورڈ، الانسان انسان کو دورون کوئی تکلیف، کوئی ہارم، کوئی ہرٹ، دعا وہ پکارتا ہے. دعا جو ہے فعل ماضی ہے. دعا یدعو، تو دعا روٹ ورڈ تو دالین وا ہوتا ہے، تو وہ پکارتا ہے. اس میں بھی وہ کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر، یہاں کھڑی زبر، تو یہاں پہ بھی آپ کو زبر دکھ رہا ہے، الف ساتھ دکھ رہا ہے، تو اس میں واحد کی ضمیر ہڈن ہے. دعا وہ پکارتا ہے، ربہ اپنے رب کو، منیبن رجوع کرتے ہوئے. منیبن کا روٹ ورڈ ہے نون واو با. انابا یونیبو کر کے قرآن میں نظر آتا ہے، تو اس کے میننگ ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی کہ اللہ کی طرف. تو منیب ہم لوگ نام بھی رکھتے ہیں، اس کے مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والا جیسا ہے. تو یہاں پہ چونکہ ایز اے ایڈورب بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو پکارتا ہے کیسے؟ منیبن الیہ، رجوع کرتے ہوئے طرف اس کے. تو یہ منیب قرآن میں نظر آتا ہے ہمیں، جیسے سورہ قاف میں 2 دفعہ ہے. ایک دفعہ اس کی آیت نمبر 8 میں نظر آتا ہے، تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب. منیب کی میننگ رجوع کرنے والا، جو رجوع کرنے والا شخص ہو حق کی طرف. تو منیب کا لفظ قاف میں ایک دفعہ یہاں پہ، پھر سورہ قاف میں آگے بھی نظر آتا ہے آیت نمبر 33 میں بھی، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ رجوع کرنے والا جو دل لے کے آئے. اللہ کرے کہ ہمارا بھی دل رجوع کرنے والا ہو، جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے. ثم پھر اذا جب، خولہ وہ عطا کرتا ہے اسے. خولا یخولو تخویل، خا واو لام روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ ہے. جو اسم کی طرح 3 دفعہ ہے، نہیں فعل کی طرح 3 دفعہ ہے، اور اسم کی طرف تو جب آتا ہے اس کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن جب فعل کی طرح 3 دفعہ آتا ہے قرآن میں، اور تینوں میں خولا اسی طرح میننگ ہوتا ہے. خولا یخولو اسی باب میں آیا ہے جس کے میننگ ہے ٹو بسٹو، یعنی کہ عطا کرنا. جیسے خولا وہ عطا کر دیتا ہے. اس میں وہ کہاں سے آیا؟ اس میں فعل ماضی کے آخر میں زبر پہ واحد مذکر اس کے اندر ہوتا ہے. تو خولا وہ عطا کر دیتا ہے. اور کس کو کر دیتا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ہو اس سے کر دیتا ہے، انسان کو جو مانگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے اس انسان کو. اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں 2 جگہ اور ہے یہ. ایک جگہ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَکْتُمْ، اور چھوڑ آئے تم، ماں جو خولناکم، تو اس میں 2 ضمائر ہیں، خولناکم دیا ہم نے تم کو. خول اس کے میننگ عطا کرنا ہوتا تھا، خولنا دیا ہم نے تم کو. تو یہاں پہ ایک دفعہ یوز ہوا یہ، اور ایک دفعہ قرآن میں اور نظر آتا ہے. یہ ہے سورہ زمر کی ہی آیت نمبر 49 میں ہم دیکھیں گے. اس میں بھی آلموسٹ ایسی آیت ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. پھر جب خولناہ، ہم عطا کرتے ہیں اس کو. ٹرانسلیشن یہی ہے، خولناہ، ہم عطا کرتے ہیں ہو اسے. تو یہاں پہ اس طرح آ رہا ہے، تو 3 دفعہ ٹوٹل ہے. تو زمر میں پھر ہم آگے دیکھیں گے. اذا خولہ وہ عطا کر دیتا ہے اسے، نعمتن کوئی نعمت، منہ اپنے پاس سے، نسیا وہ بھول جاتا ہے انسان، نسیا وہ بھول جاتا ہے، ماں اسے جو کانا تھا وہ یدعو وہ پکارتا. واو ساکن اکثر جگہوں پہ آخر میں جب آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فعل وہ پلورل کی ہے. مگر کچھ روٹ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں واو ہوتا ہے، جیسے دالائن واو روٹ ورڈ، اس کے سنگولر میں بھی واو آ جاتا ہے ایسا کہ تو یہ سنگولر واحد کا صیغہ ہے بیسیکلی. یدعو وہ پکارتا ہے، جبکہ نوم اکثر واو ساکن موسٹلی پلورل کے آخر میں آتی ہے، مگر یہاں پہ یہ سنگولر کا ہی صیغہ ہے. اور اس کے روٹ ورڈ اس طرح کے روٹ ورڈ میں ایسا ہوتا ہے. تو ماں کانا اسے جو تھا وہ، یدعو وہ پکارتا وہ انسان، الیہ طرف اس کے، من قبل اس سے پہلے، وجعل اور وہ بنا دیتا ہے، للہ اللہ کے لیے، اندادا کچھ شریک، ند کی جمع نون دال دال لی تاکہ، یضل وہ بھٹکا دے. ادلہ یدلو بھٹکانا، تو یا کی ٹرانسلیشن تاکہ وہ بھٹکا دے، عن سبیلی اس کے راستے سے. قل کہہ دیجئے، تمتع فائدہ اٹھا لے،
تمتع جو ہے میم تعین روٹ ورڈ، میم متع یمتع، اس کی میننگ فائدہ اٹھانا، اور یہ فعل امر ہے تمتع، فائدہ اٹھا لے، بکفر کا ساتھ اپنے کفر کے، قلیلاً تھوڑا سا، انکا بے شک تو من اصحاب النار آگ والوں میں سے ہے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ام من ہو، ام من میں دو چیزیں ہیں، ام کیا، اور من ہو ایور، جیسے جو کی ٹرانسلیشن جو کرتا ہے تو جب ملاتے ہیں تو امن ہو جاتا ہے، تو امن ہوا کیا بھلا وہ جو، وہ کی ٹرانسلیشن ہوا کی ہوگی، قانتن بندگی کرنے والا ہے، قانتن قاف نون تا روٹ ورڈ، قنوت کی میننگ بندگی کرنے والا اور فرما بردار، اس کا قانتون قرآن میں نظر آتا ہے، تو قانتن بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے، قاف نون تا روٹ ورڈ، قانت فائل کا وزن ہے، تبھی ٹرانسلیشن والا کر کے کر رہے ہیں، بندگی کرنے والا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں اور کہاں نظر آتا ہے، سورہ روم میں آیت نمبر 26 میں نظر آتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہو سب کی سب اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں، تابع فرمان ہے اس کی، قانتون فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اسی طرح بس قانتون تو قرآن میں اور بھی جگہ آتا ہے۔ اب آنا کو دیکھ لیتے ہیں ہم، آنا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ نون یا، قرآن میں آنا اللیلی کر کے 3 دفعہ آیا ہے، آنا اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں دا آورز یا گھڑیوں میں، اللیلی رات کی، تو یہ 3 دفعہ قرآن میں اس طرح نظر آتا ہے، اور زیادہ بہت نہیں نظر آتا، تو حمزہ نون یا روٹ ورڈ ہے، جیسا کہ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں دیکھ لیتے ہیں ہم، آل عمران کی آیت نمبر 113 ہے، اس میں ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ کی آنا اللیلی، آنا گھڑیوں میں، اللیلی رات کی، تو یہاں پہ آتا ہے ایک دفعہ آنا اللیلی، ایک دفعہ سورۃ طٰہٰ میں بھی نظر آتا ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں، اس میں بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقبل کہ آپ جو ہے تسبیح بیان کیجئے، وَمِنْ آنَاءِ اللیلی گھڑیوں میں رات کی، 3 دفعہ آیا ہے، اور آنا اللیلی ساتھ ہی آیا ہے، اور بلکہ انفیکٹ جو ہم قرآن کے ختم ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، تکمیل کی دعا پڑھتے ہیں، اس میں بھی آنا اللیلی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت عطا کرے کہ ہم پڑھنے کے قابل ہوں۔ اللیلی رات کی، ساجدن سجدہ کرنے والا، ساجد فاعل کا وزن ہے اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے، سجدہ کرنے والا، وقائمہ قیام کرنے والا، قائمہ بھی قائم فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے۔ یحذر وہ ڈرتا ہے، الآخرہ آخرت سے، ویرجو اور امید رکھتا ہے، یہ بھی یا ہو گئی امید کی، اور اس میں بھی واو جو ہے یہ روٹ ورڈ کا ہے، تو یہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے، جن کچھ میں آپ کبھی دیکھیں گے جن میں واو آخر میں روٹ ورڈ میں ہوتا ہے، اس میں اس طرح کبھی واو آخر میں ہوتی ہے، وہ پلورل کی نہیں ہوتی، تو یہ سنگولر کا یہ جیسے اوپر آپ نے یدعو پڑھا تھا، ایسے وَیَرْجُو اور امید رکھتا ہے، رحمت کی، رب ہی اپنے رب کی، قل کہہ دیجئے، کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں، یستوی کا روٹ ورڈ سین و یا، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الذین وہ جو یعلمون علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ جو لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، انما بے شک یتذکروا نصیحت پکڑتے ہیں، تذکرہ یتذکروا کر کے جب قرآن میں آتا ہے، ذال کا فرار روٹ ورڈ جب اس باب میں آتا ہے، اس کی میننگ ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، سبق حاصل کرنا، یتذکروا نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، اولو اولی کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے والے یعنی possessor of، اور الباب جو ہے لام با با روٹ ورڈ عقل والے، کل کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو، یا کی ٹرانسلیشن ہوگی اے، میرے کہاں سے آیا، دال پہ جو زیر ہے اس کے آگے ایک یا تھی، جیسے میرے کی، لیکن یا کسی وجہ سے گر گئی، یہ دال پہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا متکلم تھی، تو اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو، الذین وہ جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو، حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھیں گے کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ یہاں پہ زبر دکھ رہا ہے آپ کو، تا پہ تشدید میں ہی تھرڈ لیٹر ہوتا ہے بیسیکلی، اتقو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، للذین ان کے لیے جنہوں نے احسنوا اچھا کیا، احسن یحسن احسان، حاسن را روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے، جیسے احسن انہوں نے اچھا کیا، احسنا اس نے اچھا کیا، اس کو دیکھتے ہیں یہ قرآن میں اور نظر آتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی نظر آتا ہے آیت نمبر 172 میں،
للذینا ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے اچھا کیا، نیکی کی، احسان کیا ان میں سے، واتقوا اور تقوی کیا. تو یہاں پہ ایک دفعہ آتا ہے، پھر ایک دفعہ سورہ نجم کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں وَيَجْزِي تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے الذین احسنوا ان لوگوں کو، احسنوا جنہوں نے اچھا کیا. تو احسنوا اسم ہے فعل ماضی ہے، اور اس کی میننگ جنہوں نے اچھا کیا. فی هذه الدنیا اس دنیا میں حسنہ بھلائی ہے، وارض اللہ اور زمین اللہ کی واسعہ وسیع ہے. انما بے شک یوفا پورا پورا دیے جائیں گے. وفا یوفی روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو فا یا. جب یہ سب وفا یوفی کر کے آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا. اور یہ مجھول کا صیغہ ہے، یہاں پہ پیش ہے تھرڈ لیٹر پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے، تو یہ کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجھول ہے کہ پورا پورا دیے جائیں گے. کون دیے جائیں گے؟ صبر کرنے والے. تو اس کی ٹرانسلیشن جو مجھول کی اسی طرح کی جاتی ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ پورا پورا دیے جائیں گے. الصابرون صبر کرنے والے، اجرہم اجر اپنا، بغیر حساب بغیر حساب کے. قرآن میں اور جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح آتا ہے اس مجھول کے صیغے میں بھی. تو سورہ زمر کی آیت نمبر 70 میں ہم پڑھیں گے ووفیت، یہ بھی مجھول ہے لیکن ماضی مجھول ہے. ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا، پورا پورا بدلا دیا جائے گا. تو وہ وفیت جو ہے اس میں بھی مجھول ہے، ماضی مجھول. ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ پورا پورا بدلا دیا جائے گا، پے ان فل. اور اسی طرح آل عمران کی ایک آیت ہے، آل عمران کی آیت نمبر 161، اس میں بھی ہے کہ ثم پھر تو وفا، یہ بھی مجھول کا صیغہ ہے. تو وفا پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی. تو اس کے مجھول کی طرح ہی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں، امر تو حکم دیا گیا ہوں میں، یہ بھی مجھول ہے. امر تو حکم دیا گیا ہوں میں، تو کی ٹرانسلیشن میں اور حکم دیا گیا ہوں میں. اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ایکٹیو کی کہ میں حکم دیتا ہوں، تو میں جو ڈوئر ہو جاتا. مگر یہاں پہ امر تو حکم دیا گیا ہوں میں، اور اس کو آرڈر کرنے والا ہے کون؟ یہ یہاں پہ مجھول ہے، نہیں یعنی کہ اس میں نہیں پتا. تو اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہوتی ہے مجھول کی، امر تو حکم دیا گیا ہوں میں، ان کے عبودہ میں عبادت کروں اللہ اللہ کی، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو. وہ امر تو حکم دیا گیا ہوں میں، لی کے یہ کہ ان، لی اور ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، المسلمین فرما برداروں میں سے. اللہ ہمیں بھی فرما برداروں میں بنائے. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو نافرمانی کی میں نے، ربی میرے رب کی یعنی کہ اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے. قل کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، دینی میرے دین کو. یہ جو یا ہے اس کی ٹرانسلیشن میرے دین کو یعنی کہ اپنے دین کو. فعبدو پس عبادت کرو. جیسے فعبد ہم نے شروع میں کیا تھا، وہ بھی فعل امر تھا، وہ واحد مذکر کو تھا. اب یہاں پہ فعبدو پلورل کو فعل امر ہے. فعبدو پس عبادت کرو تم، ماں جس کی تم چاہو تم، من دونی ہی اس کے سوا. قل کہہ دیجئے انا بے شک، الخاسرین خسارہ پانے والے. خاسر فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والے کا کیا کریں گے؟ الخاسرین خسارہ پانے والے، الذین وہ ہے جنہوں نے، خسرو خسارے میں ڈالا. خسرہ یخسرو، یخسرو یہ جو ہے فعل خسرہ، یہ جو ہے فعل ماضی ہے. خسرو انہوں نے خسارے میں ڈالا. واو ساکن بتا رہا ہے وہ جمع میں تھے جنہوں نے خسارے میں ڈالا. انفسہم اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت دن قیامت کے. الا خبردار، ذالک یہی ہے، ہوا وہ، الخسران خسارہ، بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ، خسران خسارہ، المبین کھلم کھلا کلیئر. لہم ان کے لیے، من فوقہم ان کے اوپر سے، ظلل چھتریاں ہیں. ظلل کا لفظ جو ہے ظالم لام روٹ ورڈ، ظلل ذلتن کر کے جب آتا ہے تو اس کی مین یا تو کینوپی جیسا چھتری، کبھی شیڈز کے لیے بھی آتا ہے، سائے کے لیے بھی. تو بیسیکلی چھتری بھی سایہ ہی کرتی ہے. تو ظلل چھتریاں ہیں، من النار آگ کی، ومن تحتہم اور ان کے نیچے سے، ظلل چھتریاں ہیں. یہ قرآن میں ایک اور جگہ نظر آتا ہے اسی طرح. سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 ہے.
کہ جب ان کے اوپر چھا جاتی ہے موج کالظللی سائبانوں کی طرح، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتے ہیں. تو سائبان ذالک یہی ہے، یخوف ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے عبادہ اپنے بندوں کو، یا عبادی اے میرے بندوں، فتقونی پس ڈرو مجھ سے. فتقونی میں دو چیزیں ہیں، فا پس یعنی کہ فعل امر آ گیا، فتقو پس ڈرو، پلورل کو فعل امر دیا جا رہا ہے، جیسے اوپر فعبدو تھا پلورل کو کہا جاتا ہے عبادت کرو، اس سے فتقو پس ڈرو. اور نی جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس کے آگے یا تھی جس کی نی کی ٹرانسلیشن ہوتی مجھ سے، لیکن یا کسی وجہ سے گر گئی تو آپ کو خالی یہ زیر جب نون کے نیچے دکھ رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ یہاں پہ یا تھی، تو اس کی ٹرانسلیشن اٹیچ پروناؤن ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے مجھ سے. فتقونی پس ڈرو مجھ سے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.